أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد دنیا کی تمام عبادات کا حاصل لب لباب اور خلاصہ نبی علیہ السلام کی محبت کا دل کے اندر ہونا ہے. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو اور ادب دل کے اندر ہو تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے. اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بے ادبی کا شائبہ بھی دل کے اندر موجود ہو تو یہ ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے. لہٰذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت بھی ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بے تحاشا ادب بھی دل کے اندر موجود ہو. اس رکوع کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ایک اور نافرمانی کا تذکرہ فرمایا. نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے اور صحابہ مختلف طبقات کے افراد ہوا کرتے تھے. بعض وہ تھے جو بہت ہی زیادہ سمجھدار قسم کے لوگ تھے، ایک اشارے پہ بات کو سمجھ جایا کرتے تھے، مگر بعض ایسے بھی تھے جو سمجھ کے اعتبار سے اس درجے پر نہیں تھے، تو ایک بات اگر نہیں سمجھ پاتے تھے تو اس کو دوبارہ پوچھتے تھے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھ نہیں آئی، ذرا اس کو دوبارہ سمجھا دیجئے.
تو صحابہ نے اس کے لیے ایک لفظ کا استعمال کرنا شروع کیا، راعینا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی ذرا رعایت فرمائیے، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس بات میں ہماری تھوڑی سی رعایت فرمائیے، اور رعایت کرتے ہوئے ہماری سطح کے اعتبار سے بات کو دوبارہ سمجھا دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ یہودیوں کو اس کے اندر ایک سازش سوجی، شرارت انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ ان کا حال یہ تھا کہ یہ زبان کو موڑ تڑوڑ کے الفاظ کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا کرتے تھے، جیسے السلام علیکم، اس کا ترجمہ ہے آپ پر سلامتی ہو۔ جب نبی کے سامنے آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم، لام ہٹا دیتے تھے، معنی اس کا بنتا ہے کہ تمہارے اوپر ہلاکت ہو۔ تو اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے یہ کھیلا کرتے تھے اور دل ہی دل میں بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے انہوں نے اس لفظ کو بھی تھوڑا سا مڑوڑ، زبان کو موڑ کر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ راعینا کی جگہ کہا کرتے تھے راعینا، کھینچ کے کہا کرتے تھے۔ ترجمے میں فرق آ گیا۔ راعینا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر نظر شفقت فرمائیے۔ راعینا اگر عین کے بعد یا کو کھینچ کے پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ بار بار استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا ہلکا سا شائبہ یہاں پہ ہو رہا ہے، لہٰذا تم اس لفظ کو ہی استعمال کرنا چھوڑ دو، بلکہ اس کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کیا کرو۔ یوں نہ کہا کرو راعینا، بلکہ اس کے بجائے کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے۔ تو لفظ کو تبدیل فرما دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ ایک وہ لفظ کہ جس لفظ کے دو معنی نکل رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس لفظ کو عرب کی لغت سے ہی نکال دیا۔ یہ لفظ استعمال نہ کرنا، آئندہ جب کبھی بھی تمہیں استعمال کرنا ہو نبی علیہ السلام کے لیے لفظ تو راعینا کے بجائے انظرنا کا لفظ استعمال کرنا۔ یہی وجہ ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اکفار الملحدین۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کی شان میں کوئی جملہ بولا جائے، بولنے والے کو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نیت نہ ہو، بے ادبی مقصود نہ ہو، مگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ شاید سننے والا اس سے بے ادبی والا معنی لے لے گا، تو اس کی یہ الفاظ کا استعمال کرنے سے یہ بندہ دائرہ اسلام سے کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، مسلمانی سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا لفظ کہ جس سے سامنے والے پہ اندیشہ ہو کہ شاید کہ اس سے یہ گستاخی کا معنی لے لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ادب و احترام کا دل میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہماری بدقسمتی ہے، ہماری بد نصیبی ہے، چھوٹے چھوٹے سے موضوعات ہوتے ہیں اختلافی، ہم ان اختلافی چھوٹے چھوٹے سے موضوعات کے اوپر نبی کی ذات کو موضوع بحث بنا لیتے ہیں۔ نبی کی ذات کے بارے میں کوئی بھی لفظ کہنے سے پہلے انسان کے دل کو کانپنا چاہیے، زبان لڑکھڑا جانی چاہیے کہ میں کس ذات کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر یہ حال نہیں ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی بھی بے ادبی کر دی، تمہارے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دل میں ہونا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا بھی دل میں ہونا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ہر وہ ایسا موضوع جس کے اندر نبی کی ذات موضوع بحث بنتی ہو، اس پہ بحث کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج ہر گلی محلے کے اندر دیکھ لو یہ ذات نبی کو موضوع بنایا ہوا ہے، جہاں دیکھو جی نبی حاضر ناظر ہیں کہ نہیں ہے، اس موضوع پہ بحث ہو رہی ہے۔ بھائی نبی کی ذات پر بات کرنا یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، یہ جس کو اللہ نے اتنا علم دیا ہو کہ جو اپنے علم کی روشنی کے اندر اس بات پر دیکھ سکتا ہو کہ کہاں نبی کی ذات کے اندر شان کے اندر گستاخی نہ ہو رہی ہو، اس کو تو اپنی زبان استعمال کرنی چاہیے۔
ہم جیسے عام بندے کے لیے اس جگہ پر اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے زبان کا کانپ جانا ضروری ہے۔ شاعر نے کہا ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجاں، کہ عرش اللہ رب العزت کا جو عرش ہے اس کے نیچے ایک ایسی بارگاہ بھی موجود ہے کہ جس بارگاہ کے اندر جاتے ہوئے جنید اور بایزید جیسے پہلوان بھی اپنی سانسوں کو دبا لیا کرتے ہیں، سانس لیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کوئی زور سے سانس لے لی اور اس سانس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ہم سے ہو جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ استعمال نہ کیا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ اس کے بجائے انظرنا کا لفظ استعمال کیا کرو، واسمعوا، اور یہ یاد رکھو کہ پہلی مرتبہ ہی غور سے بات کو سنو، تمہیں نبی کو کہنے کی ہی ضرورت پیش نہ آئے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سمجھا دیئے۔ واسمعوا، نبی کی باتوں کو غور سے سنا کرو، پھر بھی اگر بات سمجھ نہ آئے تو پھر تمہیں کہنا ہو تو انظرنا کا لفظ کہا کرو، مگر اول ترجیح یہ ہے کہ نبی کی بات کو عام بندوں کی بات کی طرح نہ لو کہ دوبارہ پوچھ لیا اے اللہ کے نبی سمجھ نہیں آیا دوبارہ سمجھا دیجئے۔ نبی کے بارے میں اتنا زیادہ ادب اللہ رب العزت حکم فرما رہے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ کافر لوگ جو اس قسم کی بدماشیاں کرتے پھر رہے ہیں، نبی کی ذات کے اندر اس طرح کی گستاخیاں کر رہے ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے لیے عذاب علیم، اللہ رب العزت کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب اور مشرکین یہ بات چاہتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ جو تمہارے رب کی طرف سے خیر تمہارے اوپر، خیر سے مراد قرآن کریم، جو قرآن کریم جو خیر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، اے ایمان والوں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، مشرکین میں سے اور اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہیں وہ کبھی بھی یہی نہیں چاہتے کہ وہ خیر تمہارے رب نے جو تم پہ نازل ہوئی ہے وہ نازل ہونا کچھ جاری رہے، بلکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ خیر کا سلسلہ بند ہو جائے، اسی کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسی بات کیوں چاہتے ہیں؟ یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رب العزت نے نبی جو پیدا کیا یہ ہماری اولاد میں سے کیوں نہیں پیدا کیا، نبی کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ پیدائش بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں ہوئی، بنو اسماعیل میں کیوں ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے پسند کر لے، اپنے لیے جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے چن لے۔ تم کون ہوتے ہو اس بارے میں بات کرنے والے؟ یاد رکھیے گا، ایک شریعت کا اصول ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات کو اللہ رب العزت نے جو چنا ہے یہ اللہ کا چناؤ ہے، یہ وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ اس کو عام الفاظ میں سمجھنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبوت الیکشن کے ذریعے سے نہیں آتی، یہ اللہ رب العزت کی سلیکشن ہے۔ نبوت الیکشن سے حاصل نہیں ہوتی، نبوت سلیکشن ہے اللہ رب العزت کی، اپنی رحمت اللہ جس پر چاہے فرما دیں۔ تم کون ہوتے ہو اس بارے میں کہنے والے کہ اللہ نے فلاں شخص کو نبی بنایا، ہماری اولاد میں سے کیوں نبی نہیں بنایا؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العزت تو بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں۔ آگے ایک اور مسئلے کی طرف اللہ رب العزت نے ایک اور ان کے اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم جب ابتدا میں نازل ہوا تو احکامات تدریجاً اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، بعض احکامات شروع میں نازل فرمائے ان میں سختی تھی، بعد میں ان احکامات میں نرمی فرما دی، بعض احکامات وہ تھے جو اللہ رب العزت نے ابتداءً نازل فرمائے، بعد میں ان احکامات کو سرے سے ہی منسوخ فرما دیا۔ تو یہ مشرکین مکہ اس بات کا اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا تمہارا پروردگار ہے، ایک دن ایک حکم دیتا ہے اگلے دن اس حکم کو تبدیل کر لیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے اس اعتراض کا جواب یہاں پر دیا۔
یہ اعتراض کا جواب جو اللہ رب العزت نے دیا یہ تحقیقی جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ میں نے یہ احکامات کیوں تبدیل کر دیے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان و زمین کا بنانے والا میں اکیلا ہوں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس پوری کائنات کے اندر بادشاہت کس کی ہے؟ جب بادشاہت میری ہے، جب میں اس پوری کائنات کا مالک ہوں، تو تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ میری مرضی میں میں جس طریقے سے احکامات کو نازل کروں۔ تو یہ ایک تحقیقی جواب اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرما دیا، مگر اس کو مثالوں سے سمجھنا بھی انسانیت کے لیے ضروری تھا۔ اللہ جزائے خیر دے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 2 مثالوں سے سمجھایا۔ پہلی مثال کہ قرآن کریم دراصل انسانیت کے لیے روحانی غذا کی مانند ہے، یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے قرآن کریم۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو روحانی بیماریوں کا علاج فرمایا۔ جسمانی طور پہ اگر انسان بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی 1 ہفتے تک آپ یہ دوا کھائیں، یہ دوا کھانے کے بعد پھر میرے پاس تشریف لائیں۔ 1 ہفتے بعد آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے جی اب اس دوا کو میں تبدیل کرتا ہوں، اس کے بجائے اب یہ دوا استعمال کریں۔ اگلے ہفتے پھر آتا ہے تو کہتے ہیں اب اس دوا کے بجائے یہ دوا کھانا استعمال کریں۔ تو کوئی بھی اس ڈاکٹر کو نالائق نہیں کہتا کہ بھائی تم نے پہلے یہ دوا دی تھی بعد میں یہ دے دی، بلکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ نہیں یہ ماہر ڈاکٹر ہے، تبھی بار بار دوا تبدیل کر رہا ہے کہ جیسی جسم کو ضرورت ہے اس کے اعتبار سے ڈوز دے رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے روحانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو بعض احکامات وہ تھے جو ابتدا کے اندر زیادہ ضروری تھے، بعد میں ان احکامات کے اندر تبدیلی آتی رہی۔ جیسے ابتدا کے اندر شراب کا حکم پہلی طور پہ نہیں کیا کہ سب سے ابتدا کے اندر ہی شراب کو حرام کر دیا ہو، نہیں، پہلے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا تاکہ طبیعت کے اندر کراہت پیدا ہو۔ جب طبیعتوں کے اندر کراہت پیدا ہو گئی، اب اس کے بعد میں حکم ہوا کہ اس شراب کو کلی طور پر ختم کر دیا جائے، اس کا پینا حرام کر دیا۔ تو یہ جو تبدیلی حکم کے اندر آ رہی ہے یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات حکیم ذات ہے، وہ جانتی ہے، حکمت و بصیرت کے ساتھ اس نے احکامات کو دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ دوسری مثال حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ انسان کے حال یہ ہے کہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے کپڑوں کو تبدیل کر لیتا ہے، گرمی کے اندر باریک کپڑے پہنتا ہے، سردی کے اندر سخت کپڑے، موٹے کپڑے پہنا کرتا ہے۔ اسلام کا جو ابتدائی زمانہ تھا وہ بھی سخت زمانہ تھا، اس کے اندر احکامات سخت تھے۔ بعد کا جو زمانہ تھا وہ نرم زمانہ آ گیا، فتوحات ہو گئیں، اسلام پھیل گیا، تو اس لیے بعد کے زمانے کے اندر احکامات کے اندر بھی تبدیلی آ گئی۔ جیسے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے لباس تبدیل کر لیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے حالات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے احکامات کو بھی تبدیل فرما دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات کے علم میں شروع سے تھا، لہٰذا اس میں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی ذات کے حکیم ہونے کی، علیم بذات الصدور ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، جو کوئی بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں، او ننسیہا، یا اس کو آپ سے بھلوا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو یاد تھی، بعد میں اللہ رب العزت نے بھلوا دی، تو جو آیت بھی ہم منسوخ کراتے ہیں یا اس کو آپ سے بھلوا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، یا تو ہم اس سے بہتر آپ کے پاس حکم لے کے آتے ہیں، بھیجتے ہیں، یا اس جیسا کوئی دوسرا حکم ہم آپ کے اوپر بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں بھیجتے ہیں؟ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہے دنیا کے اندر کر سکتا ہے، تو جب وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں، تم کون ہوتے ہو اس بات پر اعتراض کرنے والے؟ کفار اور مشرکین کو جواب دے دیا۔ دوسرا جواب، الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کے اندر بادشاہت اگر ہے تو فقط اللہ رب العزت کی ذات کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ رب العزت کے سوا کوئی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر نہ دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ دوستی دنیا کے اندر بھی لگانی ہے، آخرت کے اندر بھی لگانی ہے، تو دوستی لگانی ہے تو اللہ سے لگاؤ۔ مددگار اگر اپنا کسی کو بنانا ہے تو اللہ رب العزت کو بناؤ۔ اس کے علاوہ تم جس کسی کے ساتھ بھی دوستی کرو گے، جس کسی کو بھی اپنا
رازدان بناؤ گے، جس کے بھی اپنا مددگار بناؤ گے، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ کاش کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کے اندر دوبارہ لوٹ جاؤ۔ یہ اہل کتاب کا ایک گروہ ہے، یہودیوں کا، مشرکین کا ایک گروہ ہے، ہر وقت پہ ان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ کاش کہ تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کے اندر لوٹ جاؤ۔ یہ ایسی ہے جیسے ایک بلی کی اگر دم کاٹ دی جائے تو وہ چاہتی ہے کہ ہر قسم کی دنیا کے اندر جتنی بلیاں ہیں سب کی دم کٹ جائے۔ ان کی مثال بھی یہی تھی، چونکہ خود کفر کے اندر زندگی گزار رہے تھے، یہ چاہتے تھے کہ جیسے ہم کفر میں زندگی گزار رہے ہیں سارے ایمان والے بھی اسی طریقے سے کفر پہ لوٹ جائیں۔ چنانچہ اس کے لیے یہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے۔ مسلمانوں کے دلوں میں، معصوم قسم کے جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالا کرتے تھے، مختلف قسم کے شکوک، مختلف قسم کے شبہات، مختلف قسم کے بیجا قسم کے سوالات ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں ڈالا کرتے تھے۔ اس سوال کا کیا جواب ہے، اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، آج بھی یہ سلسلہ باقی ہے۔ انہی کے ہی چاہنے والے، انہی کی پیروی کرنے والے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسی طرح کے نت نئے قسم کے شکوک و شبہات، نت نئے قسم کے مسائل مسلمانوں کے درمیان پھینکتے رہتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو انہی کاموں کے اندر لگا دیا ہے کہ مختلف قسم کے سوالات لے کے جاتے رہو اور جا کر ان کے جوابات تلاش کرتے رہو، چنانچہ نت نئے مسئلے آپ سنتے رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جی رمضان المبارک اگر گرمیوں کے اندر آ جائے تو کیا کریں؟ جواب دیا جاتا ہے جی رمضان المبارک کے مہینے کو کسی ٹھنڈے موسم کے اندر شفٹ کر لیں آپ، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، بہت آسان سا طریقہ ہے، ایوان صدر سے نماز شروع کی جائے، آن لائن ہر کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھے ٹی وی آن کر لے، صدر صاحب نماز پڑھا دیں، سب لوگ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو آج کے زمانے کے اندر لوگوں کے اندر پھینکے جا رہے ہیں، شکوک و شبہات مختلف قسم کے لوگوں کے اندر ڈالے جا رہے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، آپ کا ہیں کون؟ انجینئر ہیں، آپ ہیں کون؟ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، کام کیا ہے آپ کا؟ دین پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ نے دین کس سے پڑھا ہے؟ امریکہ کی فلاں یونیورسٹی سے ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہے اسلام کے اندر۔ یعنی اسلام سیکھا کس سے ہے؟ انگریزوں سے، کافروں سے اسلام سیکھ کے آئے ہیں، مسلمانوں کو اسلام سکھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ترمذی شریف کی جو کتاب ہے یہ 8ویں سال کے اندر طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ کتاب کے بالکل آخر کے اندر جب کتاب مکمل ہو رہی ہے، گویا طالب علم جو 8 سال دین کی محنت کے اندر لگا، اب اس کی رخصتی کا وقت آ گیا، وہ کتاب مکمل کر کے دین حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر کو لوٹ رہا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر ایک نصیحت لے کے آتے ہیں سب سے آخر کے اندر، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت، فرمایا یہ دین بہت نازک چیز ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ آخری نصیحت ہے جو طالب علم کو امام ترمذی کر رہے ہیں کہ تم نے 8 سال دین کا علم حاصل کیا ہے، فانظروا، غور کرو، یاد رکھو، عمن تأخذون دینکم، تم نے دین کس سے حاصل کیا ہے، تم نے جن سے دین حاصل کیا ہے وہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کن سے دین کو حاصل کیا ہے، کیا یہ نسبت جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ اگر مل رہی ہے تو مقبول ہے، اگر نہیں مل رہی تو یاد رکھو جتنی بھی زیادہ ذہانت ہے یہ ساری کی ساری مردود ہے۔ لہٰذا یہ شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں جان بوجھ کے ہمارے ذہنوں کے اندر، اور وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک ہی وجہ یاد رکھیں، یہ وجہ یہ ہے کہ یہ تہذیبوں کا تصادم ہے جو اس وقت پہ دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ یہ 2 مختلف تہذیبیں ہیں دنیا کے اندر جن کا ٹکراؤ دنیا کے اندر چل رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پھڈا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی آج دنیا میں جتنے حالات کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، جو تیزی کے ساتھ حالات بدلتے جا رہے ہیں، مختلف قسم کی آزمائشیں، مختلف قسم کے مسائل جن میں ہمیں جو درپیش ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ 2 تہذیبوں کی جنگ ہے، ایک تہذیب اسلام کی تہذیب ہے اور دوسری تہذیب کفر کی تہذیب ہے۔ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، نصرانی ہوں، جتنے ہوں، الکفر ملۃ واحدہ، تمام کا تمام کفر ایک طرف ہے،
اسلام دوسری طرف ہے۔ یہ دو تہذیبوں کی جنگ ہے جو دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ایک صدر سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے افغانستان پر حملہ کیوں کیا؟ اس نے جو جملہ اس کے منہ سے نکلا، اگلے دن اس کو اس جملے پہ معذرت کرنی پڑی۔ وہ جملہ کیا تھا آپ بھی سنیں، کہتے ہیں they were going to destroy our culture around the globe۔ یہ ہماری تہذیب کو پوری دنیا سے مٹا دینا چاہتے تھے، یہ پوری دنیا میں اسلام کا بول نافذ کرنا چاہتے تھے، یہ ہمارا ان کے ساتھ پھڈا تھا۔ واقعی بات ایسی ہے، یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ آج سے نہیں ہے، 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ 1400 سال سے ناکام ہوئے، انشاءاللہ قیامت تک ناکام رہیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے یہ بات چاہتے ہیں کہ کاش کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں یہ دوبارہ کفر پر لوٹ جائیں۔ کیوں چاہتے ہیں ایسا؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر آپ کے خلاف جو حسد بھر رہا ہے، اس حسد کی وجہ سے یہ بات چاہتے ہیں۔ یہ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ انسان کو ایمان لانے کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ خواہش بھی پیدا ہو گئی کہ یہ جو لوگ جو اسلام لا چکے ہیں یہ سارے بھی اسلام سے ہٹ کر دوبارہ کفر کے اوپر آ جائیں۔ حسد کیسے کہتے ہیں؟ انسان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ فلاں نعمت جو میرے بھائی کے پاس ہے یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے۔ ایک ہے کہ وہ نعمت اس کے پاس ہے، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے، یہ جائز ہے، مگر ایک یہ ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہی حسد ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک بھائی تھا، اس نے دو بھائی تھے آپس میں اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اس نے ایک غار کے اندر بیٹھ کر خوب اللہ رب العزت کی سالوں تک عبادت کی، 10 سال کتابوں میں لکھا عبادت کی۔ 10 سال بعد اس کو ایک آواز آئی کہ تم نے میری بڑی بے ریا عبادت کی ہے، بڑی لگن کے ساتھ عبادت کی ہے، مانگ تم مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ آپ مجھے ایک ایسا دسترخوان عطا فرما دیجئے جس پر ہر روز کچھ کھانا موجود ہو تاکہ میرے پیٹ کا مسئلہ کم از کم حل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک دسترخوان عطا کر دیا۔ وہ دسترخوان وہ لے کے گھر گیا اور اس کے بعد اس نے سکون اور عیش سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ بھائی کو پتہ چلا تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی تمہیں یہ نعمت کہاں سے ملی؟ اس نے کہا جی میں نے 10 سال فلاں جگہ پر جا کر عبادت کی تھی تو مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ بھائی بھی وہاں پہ پہنچ گیا، 10 سال اس نے بھی اسی طریقے سے عبادت کی۔ 10 سال بعد اس کو بھی یہ آواز آئی کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے، تو نے میری عبادت 10 سال کی ہے۔ اس نے کہا اے اللہ جو میرے بھائی کے پاس دسترخوان ہے نا اس سے وہ دسترخوان چھین لے۔ یہ حسد ہے۔ اگر یہ دعا مانگتا کہ اے اللہ جس طرح آپ نے اس کو دسترخوان عطا فرمایا مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دیجئے، یہ جائز تھا، مگر دل کے اندر یہ حسد کا ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد انسان کے کیے ہوئے اعمال کو اس طرح سے کھا جاتا ہے۔ حسد ایک بہت بری بیماری ہے، انسان کے لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسدا من عند انفسہم، جو حسد ان کے دلوں میں ہے اس کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، من بعد ما تبین لہم الحق، باوجود اس کے کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں کھول کھول کے ان کو بتا دی ہیں۔ لہٰذا فاعفوا واصفحوا، آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو اگنور کر دیجئے، ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے، بلکہ ان سے درگزر کا معاملہ کرتے جائیں اور ان کی باتوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیں۔ حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا ان کے بارے میں حکم نازل ہو جائے۔ ایک حکم تو یہ کہ ان سے جہاد کا حکم نازل ہو جائے، یا دوسرا صحیح معنی اس کا جو مفسرین نے لیا وہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ موت آ جائے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ فرما دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ لہٰذا یہ جو فتنے ہیں ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرو۔ وہی بات جو پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کی کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے وقت پر مسجد کے اندر تمام سنتوں، فرائض، واجبات کی رعایت کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ نماز کا قائم کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔
وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو تم نیک اعمال، جو خیر کی باتیں تم آگے بھیجتے جاتے ہو نیک اعمال کرنے کے بعد، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں تم ان تمام اعمال کو پاؤ گے۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں پر تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے، اس کو تمہیں قبولیت عطا فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا کہ قبولیت اعمال کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کوئی بھی عمل اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہو، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ انسان کا اس کے بارے میں عقیدہ درست ہو، دوسری شرط کہ سنت کے مطابق ہو، اور تیسری شرط کہ ریا سے خالی ہو۔ پہلی شرط عقیدہ درست ہو، دوسری شرط سنت کے مطابق ہو، اور تیسری شرط کہ انسان ریا اور دکھلاوے کے لیے نہ کر رہا ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو بلکہ اخلاص اس کے اندر مقصود ہو۔ جس عمل کے اندر یہ 3 شرائط پائی جائیں گی وہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جس کے اندر یہ 3 شرطیں پائی نہیں جائیں گی وہ اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پاتا، اس کے اندر انسان کو قبولیت نہیں حاصل ہوا کرتی۔ علماء نے لکھا ہے عقیدہ انسان کا درست ہوتا ہے مدارس کے اندر جانے سے، مدارس سے دین کے علم کے جتنے بھی حلقے ہیں، درس قرآن کا سلسلہ ہو گیا، مدارس کا سلسلہ ہو گیا، اس کے ساتھ جوڑنے سے انسان کے عقائد درست ہوتے ہیں۔ سنتوں کا پتہ چلتا ہے دعوت و تبلیغ کے کام کے ذریعے سے، نیک لوگوں کی صحبت کے ذریعے سے، پھر مدارس کے اندر جڑنے کی وجہ سے، ان جگہوں پر جڑنے کی وجہ سے سنتوں کے بارے میں علم حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر تیسری بات کہ سنتوں پر علم ہونا ایک الگ بات ہے، مگر سنت پر عمل کی توفیق کا مل جانا یہ دوسری بات ہے۔ تو سنتوں پر عمل کی توفیق اور اس کے ساتھ ساتھ ریا اور دکھلاوے سے بچاؤ انسان کو حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنی اصلاح کسی اللہ والے کے ساتھ کرواتا ہے۔ یہ ریا ایک اتنی چھوٹی اور اتنی باریک سی بیماری ہے کہ جو بیماری ہر بندہ نہیں پہچان سکتا، اس کے لیے کہیں نہ کہیں انسان کا تعلق کا قائم ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الناس کلہم ہالکون الا العالمون، تمام کے تمام لوگ ہلاکت میں ہیں سوائے ان کے جو علماء ہیں۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، تمام علماء ہلاکت میں ہیں سوائے ان کے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں۔ والعاملون کلہم ہالکون الا الخالصون، تمام عمل کرنے والے اپنے اعمال پر ہلاکت میں ہیں سوائے ان کے جو اخلاص کے ساتھ بغیر ریاکاری کے عمل کرنے والے ہیں۔ مگر فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، یہ مخلص جو ہیں یہ بھی بڑے خطرے کے اندر ہیں، پتہ نہیں کب یہ اخلاص کی نعمت باقی ہے اور کس وقت پہ نعمت انسان سے سلب کر لی جائے، اس نعمت کا پتہ نہیں چلتا۔ لہذا اس کے لیے کہیں نہ کہیں انسان کا روحانی کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق کا قائم کرنا بے تحاشا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کوئی عمل تم کرتے ہو قبولیت کی شرائط کے ساتھ تو وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العزت جو کام تم کرتے ہو ان کو دیکھ رہا ہے۔ وقالو، یہ کہا کرتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یہودی اور نصرانی یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر یہودی اور نصرانی۔ اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی دل کی خواہشات ہیں جو یہ زبان پر لے کے آتے ہیں، یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جواب کیا ہے؟ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دے دیجئے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ذرا اس بات پر کوئی دلیل تو لے کے آؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی تورات میں ایسی بات لکھی ہو، زبور میں، انجیل میں، کہیں تو یہ بات لکھی ہوگی جو تم کہہ رہے ہو۔ جب کہیں نہیں لکھی ہوئی تو اس کا معنی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جب تم جھوٹ بول رہے ہو تو کون ہے جو جنت کے اندر جائے گا؟ وہ کون شخص ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بلا، ہاں کیوں نہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ رب العزت کی جانب، اسلام لے آیا، اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے، نیکی کے اعمال کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربی، اس کے رب کے ہاں ایسے شخص کے اس شخص کے لیے خوب اجر و ثواب ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے شخص کو نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نہ کسی قسم کا حزن ہے۔ خوف کہتے ہیں اندر انسان کا ڈر، باہر کا ڈر،
چوری کا ڈر، ڈکیتی کا ڈر، عزت کے لوٹ جانے کا ڈر، مال کے لوٹ جانے کا ڈر، یہ خوف کہلاتا ہے۔ اور حزن ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر غم کا ہونا، دل کا غم ہے، اولاد نافرمان ہے، دل ہی دل کے اندر انسان گھٹتا ہے، نوجوان بیٹی گھر پہ موجود ہے، شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے، دل ہی دل کے اندر انسان گھٹتا ہے، یہ کہلاتا ہے حزن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی اللہ رب العزت پر ایمان لائے اور نیکوکاری والی زندگی گزارے، نہ اس کو کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ کسی قسم کے باہر کا خوف ہوگا، نہ اندر کا غم ہوگا۔ مفسرین نے دوسری تفسیر لکھی کہ خوف سے مراد دنیا کے اندر کسی قسم کی آزمائش، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، اور حزن سے مراد آخرت کے اندر کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ نہ دنیا کے اندر پریشانی ہوگی، نہ آخرت کے اندر ایسے بندے کے لیے پریشانی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ سکون کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوگا۔ لہٰذا یہودیوں اور نصرانیوں کو، تمام کے تمام اہل کتاب کو یہاں پہ پیغام دے دیا، اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تم بھی دنیا کے اندر سکون والی زندگی گزارو تو تمہیں دین اسلام ہی کو قبول کرنا پڑے گا، اور ایمان والوں کو بھی اس آیت کے اندر حکم دے دیا، اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ عیش و عشرت والی، پرسکون، امن و امان والی زندگی گزارو، اسلام لانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرو، نہ تمہیں آخرت کا کوئی خوف ہوگا، نہ دنیا کا کوئی غم ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے غموں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیکوکاری، پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ ہمارے اس مدرسے کے طالب علم کے چھوٹے بھائی ہیں جناب سید مدبر رضا صاحب کے بھائی، وہ بیمار ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، خاص طور پہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔